the heart of Cambridgeshire, this is Salam Radio. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کے میزبان ڈاکٹر طارق محمود آوان اور عائشہ صدیقہ آپ سے مخاطب ہیں نور القرآن پروگرام میں، جس میں ہم قرآن حکیم کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سامعین گرامی، آج ہم سورہ النمل جو ہے اس کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں اپنے اس درس قرآن میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی. In the name of Allah, who is the most affectionate, the most merciful. Tasin, these are the verses of the Quran and the bright book. ہدی وبشری للمؤمنین، یہ جو کتاب مبین ہے یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. A guidance and glad news to the believers. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. یہ قرآن کس کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے؟ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. Who established the salah and paid the poor due, and they have firm faith in the hereafter. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. As to those who do not believe in the hereafter, we have made their deeds appear beautiful to them, so they are wandering blindly. اولئک الذین لهم سوء العذاب وهم فی الآخرة هم الاخسرون. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے. They are those who there is grievous punishment, and they are the ones who are the greatest losers in the hereafter. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. بے شک آپ کو اللہ حکمتوں والے اور علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے. And surely you have been given the Quran by the presence of the wise, the knowing. اذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. یاد فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سینک تاپ کر لو. Please recall that when Moses told his wife, I have seen a fire, soon I shall bring to you some news of it, or I shall bring you some burning spark that you may warm yourself. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. Then, when he came to it, a call was made that blessed is he who is all round the place of appearance of this fire,
And glorified is Allah, who is the Rabb, sustainer of the entire universe. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. موسیٰ سن، بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، غالب حکمتوں والا. O Moses, I am Allah, the most honorable, the most wise. وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا لاٹھی کو یعنی دیکھا اس طرح کہ گویا وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ، خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے. یہ اللہ نے فرمایا. Cast down your rod. Then he saw it wiggling as if it were a serpent. He ran away, turning his back, and did not look behind. We said, Moses, do not fear. Surely the messengers have no fear in my presence. إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی بخشنے والا، مہربانی فرمانے والا ہوں. Except those who do wrongs, then after evil deeds, if they change to piety, then surely I am forgiving, merciful. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے. تو 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے. And put your hand into your bosom. It shall come forth white, shining, without any defect, as among 9 signs towards Pharaoh and his nation. Surely they are the disobedient nation. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہ تو سری جادو ہے. Then, when our signs came to them visibly, they said, This is a clear magic. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر. پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پرداز لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہوا. And they denied them in a cruel way and arrogantly, while their hearts were convinced of them. Then see, how was the end of mischief mongers. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہم السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. And we bestowed great knowledge to David and Solomon, and both said, All praise be to Allah, who has exalted us over many of the believing devotees. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے. And Solomon became the successor of David and said, O men, we have been taught the language of birds, and we have been bestowed everything.
Surely this indeed is a clear grace of Allah. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، ہر قسم الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی. And there were gathered for Solomon his armies amongst jinns and men and birds, but they were formed in separate divisions. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں راؤند ڈالے. Till when they came to the valley of the ants, a female ant said, O ants, enter your habitations, lest Solomon and his armies may crush you while they know not. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے. مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما لے. Thereupon Solomon laughed, smiling at these words, and said, O my Rabb Sustainer, grant me guidance that I may be grateful for your favor which you have bestowed upon me and my parents, and that I may do such good works as would please you, and admit me with your mercy amongst your righteous devotees. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. آپ نے یعنی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ And he, Solomon, inspected the pet birds and said, What has happened that I do not see the hoopoe? Or is he amongst the absentees? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی صریح دلیل بیان کرے. I shall surely punish him severely, or shall kill him, or he should bring me a clear explanation for his such absence. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے یعنی ہدہد نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہیں، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. Then the hoopoe did not stay long, and he came back and said, I have encircled that which you have not encircled, and I have brought for you a sure news from the city of Saba. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور تخت کا بھی بڑی عظمت والا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. I saw a woman ruling over them, and she has got everything, and she has a great authority.
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے. I found her nation prostrating before the sun instead of Allah, and the devil has made their deeds to look fair to them, barring them from the straight path, so that they do not follow guidance. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. کہ اسی اللہ کے لیے سجدے کریں، یعنی وہ اس کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے. Why do they not prostrate before Allah, who brings forth to light the hidden things of the heavens and earth, and who knows what you conceal and what you reveal? اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے. Allah, there is none to be worshipped except Him, the Rabb, sustainer of the greatest authority. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. سلیمان نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے. Solomon said to the bird, "Now we shall see whether you have spoken the truth or you are amongst the liars." اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرے اس خط کو لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. Take this letter of mine and deliver it to them. Then, moving aside from them, see what answer they return. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وہ کہنے لگی، یعنی جب اس کو خط ملا آپ کا تو کہنے لگی اے سردارو میری طرف ایک باوقعت خط ڈالا گیا ہے. The woman said, "O chiefs, surely a noble letter has been sent towards me. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. جو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے. Surely it is from Solomon, and it is in the name of Allah, who is the most affectionate, the most merciful. اللہ تعالی علی وأتونی مسلمین. اس خط میں کیا ہے؟ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ. Saying, "Do not rise up against me and come to submissiveness." قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. اس نے کہا اے میرے سردارو تم میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی. She said, "O my chiefs, advise me in this matter. I do not decide any matter firmly until you counsel me." قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے سخت لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں. They said, "We are men of great strength and power. The authority is yours. Therefore, we consider what you command." قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے. She said, "Surely, when the kings enter any town, they ruin it
and turn its highest people into lowest inhabitants, and so also they will do. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ So I am going to send a present to him, then I shall see what answer the envoys bring back. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پس جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ Then when her envoy came to Solomon, he said, Do you allure me with wealth? But that which Allah has given me is far better than all that He has given to you. No, you rejoice in your own gift. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلہ پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ Return to your people. We shall bring that army to them against which they will have no power, and we shall certainly turn them out of the city disgraced in a manner that they will be humbled. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ Solomon said, O chiefs, which of you is who may bring her throne to me before they come to me as Muslims? قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ One giant jinn said, I will bring you that throne before you rise from your seat, and surely I am powerful over that, trustworthy. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ پلک جھپکائیں اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، یعنی پلک جھپکانے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے، غنی اور کریم ہے۔ One believer who had knowledge of the book said, I shall bring it to you before the twinkling of the eye. Then, when Solomon saw the throne set before him, he said, This is due to the grace of my Rabb Sustainer, that he may try me, whether I am grateful or ungrateful. And whoso is grateful for his own good, and whoso is ungrateful, then my Rabb Sustainer is self-sufficient, all bountiful. قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔
हुक्म दिया कि इसके तख्त में कुछ फेर बदल कर दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है, यानी पहचान लेती है वो मलका, या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते यानी नहीं पहचान सकते। Solomon ordered, "Alter her throne before her arrival, so that we see whether she gets the right knowledge of it or is one of those who remains misguided." فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा, दरियाफ्त किया गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है? उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दिया गया था और हम मुसलमान थे। Then when she came, it was said to her, "Is your throne like this?" She said, "It is the same." He said, "We were given its knowledge before this and we already have become Muslims." सामीन गिरामी, अभी हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद सूरह नमल जो है उसकी आयत नंबर 43 जो है उसका दर्स हम जारी रखेंगे। तो इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखें और हमें जो है वो सुनते रहें। इंशाअल्लाह दर्स जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। You're listening to Salam Radio, and it's now time for Asr Azan. This Azan is sponsored by Park Foods. Come and see the difference. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. If you want to learn about Islam and Muslims, stay tuned to Salam Radio 106.2 FM. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سامعین گرامی، آپ کو دوبارہ آپ کے اپنے پروگرام نور القرآن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین گرامی، ہم سورہ النمل جو ہے اس کی آیت نمبر 42 سے جو ہے اپنے درس کا آغاز کریں گے. تو جو ملکہ سبا کی ملکہ، جس کا نام مختلف بتاتے ہیں، جو بھی نام ہو قرآن میں نہیں ہے اس کا نام، کوئی بلقیس کہتے ہیں، کوئی کچھ، پر ملکہ جو سبا کی تھی، وہ جب آئی اس کا تخت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے منگوا لیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمارا ہی ہے. اس کی تھوڑی سی شکل انہوں نے چینج کر دی تھی. تو اس نے کہا کہ ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا ہے اور ہم جو ہے وہ مسلمان بن گئے ہیں. تو اب وہ کس چیز نے انہیں مسلمان یعنی اللہ کا تابع فرمان بننے سے کس چیز نے روکا تھا، اس کا اب ذکر ہے اس آیہ کریمہ آیت نمبر 43 میں. وَصَدَّهَا مَا كَانَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. And that which she used to worship besides Allah had stopped her. Surely she was from a disbelieving nation. قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے یعنی پانی کا حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں یعنی اوپر چڑھا لیا ہوگا یا کوئی، تاکہ پانی نہ لگے. فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے. کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں. It was said to her, "Come to the palace courtyard." Then, when she saw it, she thought it a deep water and uncovered her leg shanks. Solomon said, "It is a soft courtyard set with glasses." The woman said, "O my Rabb sustainer, I have wronged myself, and now I submit with Solomon to Allah, who is the Rabb sustainer of the entire universe." وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. یقیناً ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے. And surely we sent towards Thamud their brother Saleh, who said, "Worship Allah," but they became two fractions warring with each other. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچاتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ Saleh said, "O my nation, why do you hasten the evil rather than the good?
Why do you not ask forgiveness of Allah? Perhaps you may be shown mercy. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وہ کہنے لگے ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگونی اللہ کے ہاں ہے بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. They said, We took a bad omen from you and from your companions. He said, The cause of your bad fortune is with Allah. Rather, your people are under a trial. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. And there was a band of 9 people in the city making disorder in the earth and did not like things to be reformed. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے، یعنی دھاوا جو ہے وہ ماریں گے اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کی اہل کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں. They said, swearing together by Allah, We shall certainly attack Salih and his family by night. Then we shall say to his heir, We did not witness the destruction of the members of his family, and indeed we are truthful. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے مکر یعنی خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی خفیہ تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے. And they devised their own plot, and we devised our secret plan, but they could not perceive it. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اب آپ دیکھ لیں ان کے مکر کا انجام کیسا کچھ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا، تباہ کر دیا. Then see how the end of their plot was. We destroyed them and their entire nation. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑا نشان ہے. Then these are their houses overturned, for they committed wrongs. Surely in this there is a sign for the nation who know. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لی. And we rescued those who believed and were pious. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرو جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو. And remember Lut when he said to his nation, Do you commit indecency while you are seeing? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو،
حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو. Do you approach men lustfully, leaving women? Indeed, you are an ignorant nation. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قوم کا جواب بجز اس کہنے کے اور کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں. There was no answer of his nation. Instead, they said, "Expel the family of Lut from your city. They are the people who want to remain chaste." فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. بس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہی ہم لگا چکے تھے. So we saved him and his family except his wife. We destroyed her, that she was amongst those who stayed behind. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی، پس ان دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری بارش ہوئی. And we rained upon them a rain. What an evil rain it was for those who were warned. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. آپ فرما دیں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہو. کیا اللہ تعالیٰ سے بہتر ہے وہ جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ Please declare, all praise belongs to Allah and compliments to his chosen devotees. Is Allah best or that which they associate with him? سامعین گرامی، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے 19 سپارے کا جو درس ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اچھا، چند ایک اہم پوائنٹ جو ہیں، ویسے تو قرآن حکیم کا ہر لفظ جو ہے وہ کیا ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس حوالے سے یہی ہے کہ ہمیں قرآن حکیم جو ہے اس کے ہر لفظ سے یقیناً جو ہدایت ملتی ہے اس کو مشعل راہ بنانا ہے اور سمجھنا ہے. اصل تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن حکیم بڑی فرمایا کہ واضح کتاب ہے. یہ قرآن حکیم بڑی واضح اور روشن کتاب ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے بھائی، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ ہدایت ہے نا، ہدایت گائیڈنس. تو گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہی کیا ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. آپ مجھے کوئی گائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے اندر اگر کنفیوژن ہو تو وہ گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو قرآن حکیم گائیڈنس ہے، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ کو کسی یقین کریں، کسی تعویل کی، کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں. قرآن حکیم کو سیکھیں، وہ بہت آسان ہے اور بالکل سیدھا سیدھا ہے، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ وہ روشن کتاب ہے اور واضح کتاب ہے، کیونکہ یہ ہدایت ہے. اور ہدایت جو ہوتی ہے، گائیڈنس جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کلیئر ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی. تو اس بات کو سب سے پہلے آپ سمجھیں. اور یہ جو ڈر ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ جی قرآن سمجھنے کے لیے آپ کو 17 علوم چاہیے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے، اور جو بھی ہدایت ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہوتا. اور قرآن حکیم خود فرما رہا ہے کہ یہ کتاب مبین ہے، یہ ہدایت ہے، یہ بشارت ہے مومنین کے لیے. So first of all, the first thing what Allah subhanahu wa ta'ala is saying is that it is very clear book. The Quran is very, very clear. There is no ambiguity in the verses of the Quran. So this idea
that we need 16 ulum, 17 sciences in order to understand the Quran, it is absolutely rubbish. We don't need anything. Quran itself is clear. What we need is, we need to equip ourselves with Arabic language, right? If we are able to equip ourselves with Arabic language, then Quran is very clear. The interpretations and the explanations, these are of course created by human beings and according to their own knowledge, and sometimes I am telling you, they can deviate you, they can take you away from the Quran. So the best advice should be just stick with the verses of the Quran, word of the Quran, try to understand them, because there are several tafasir that actually can take you away from the Quran. And subhanallah, some of the tafasir which were written to explain the Quran, they are so hard that it is very difficult, if not possible, for an ordinary person to understand those tafasir. We don't need tafasir. We need to understand the Quran. This is why it is. And it is very clear book, because it is guidance. What is guidance? If you are giving me some guidelines, if there is some ambiguity and I cannot understand them, and this is guidance for me, then this is not guidance. Guidance must be very clear. So the person who is being guided, right, he or she must be able to understand that. If she or he cannot understand, this is not guidance. That's why Quran say all the time, this is not poetry that you need to interpret that. It is very clear. बस मसला वही है कि कुरान हकीम को हमने समझना नहीं है, अरबी सीखनी नहीं है, और कुरान से दूर रहना है. और वो जो 18 तफसीर हैं, उनसे हमें डराया जाता है जी कि ये ज़रूरी है कुरान को समझने के लिए. ये कुरान से दूर कर देती हैं बाज़ औक़ात. सिर्फ कुरान हकीम के साथ स्टिक रहें, अरबी सीखें. कुरान हकीम बहुत आसान है. अच्छा, उसके बाद फरमाया गया है कि ये किताब एक तो बड़ी क्लियर है, और ये हिदायत है और बुशारत है मोमिनीन के लिए. मोमिनीन के लिए बुशारत है. अच्छा, किन के लिए बुशारत है? तो उसकी जो है चंद एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, वो अल्लाह ने बयान की हैं. वो मोमिनीन जो कि नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं. जिनका आखिरत पर यकीन होता है, उनके लिए कुरान क्या हो जाता है? खुशखबरी बन जाता है. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that the Quran is guidance. Of course it is guidance, and it is glad tidings for the believers. Who are the believers for whom this Quran is guidance and glad tidings, good news? These are the ones who establish their prayers and of course give a charity, and they firmly believe in the day of judgment. Right? Because Quran of course make us successful in this life, but for a believer the real success is the success on the day of judgment. And if we are acting according to the Quran, then of course we will be successful on the day of judgment. So if there is no akhirah, if there is no fikr akhirah, then perhaps we will be deprived of receiving the glad tidings or the good news from the Quran. अगर आखिरत मसला ही नहीं है, तो फिर कुरान हकीम से हिदायत और बुशारत क्या मिलेगी जिस बंदे का आखिरत पर ही यकीन नहीं है. मुझे एक बंदा कहने लगा, मेरा दोस्त, कि ये आखिरत तो मेटाफिजिकली जो है, ये एक तो जो है ना, ये तो एक इमेजिनरी शायद चीज़ है. नहीं भाई, हमारा ये यकीन नहीं, हमारा यकीन है कि ये हकीकत है. ये कोई मेटाफोरिकल चीज़ें नहीं है. आखिरत जो है, हाँ, मेटाफोरिकल नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है. तो कुरान को सीखें, जो कुछ है उसके ऊपर उतना यकीन रखना है कि जितना हमें पता है कि ये रोशनी हम आँखों से देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा यकीन हो जो मेरे अल्लाह ने कहा है वो हक है, वो सच है. तो फिर जो है वो बात बनती है. अच्छा, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है, उनका तज़किरा किया है कि जो है किस तरीक़ा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें मुंतखब फरमाया और उन्हें मोजज़ात अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने. और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब वो मोजज़ात लेकर गए कौम को डराने के लिए, तो उनकी कौम का दिल तो ये कहता था कि ये सच है, दिल कहता था ये सच है,
لیکن ظلم اور تکبر جو تھا وہ حق کو قبول کرنے نہیں دیتا تھا. تو میرے بھائی یہ تکبر جو ہے اور یہ جو جھوٹی انا ہے اور یہ جو ہماری خواہشات کے بت ہیں، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حق کیا ہے لیکن ہم اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، کیونکہ تکبر اور خواہشات کے بت جو ہیں وہ ہمیں حق کے سامنے جھکنے نہیں دیتے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ حق کو قبول کیوں نہ کر سکے، کیونکہ ان کی خواہشات کے جو بت تھے ان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے. تو اللہ نے اس لیے یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہم بھی دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ حق ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جی لوگ کیا کہیں گے، جی عزت برادری میں نام کٹ جائے گا. تو وہ آخرت جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پھر رسوائی جب ہوگی پوری کائنات کے سامنے اور عذاب ہوگا تو وہاں پھر کیا ہوگا. تو حق کے سامنے، حق جو ہے نا کہنے والا کوئی بھی ہو، اس کے سامنے سرنڈر کرنا مومن کی شان ہوتی ہے. حق کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے. Then Allah subhanahu wa ta'ala described Hazrat Musa alayhi salam, the Moses, and then Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the nation of Moses, they understood that what he was saying was truth, but they were not able to accept the truth. Why? Because they didn't understand. No, this wasn't matter. They did understand, but they did not. They had not been able to surrender in front of the truth. Why? Because it was opposite to their desire. Opposite to their desire. So my dear brothers and sisters, it is very important that our iman is so strong that if the truth is there, if the words of Allah subhanahu wa ta'ala is there, whether our desire accept that or not, whether it is against our tribe, against our parents, against our kabila, biradari, whatsoever, we are surrendering, we are accepting what is truth. So Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that the nation of Musa, they were not able to accept the truth despite of the fact they understood that he was right. Why? Because they were slave of their desires. تو ہمیں بھی یہ جو ہے نا وہ دیکھنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بس برادری ازم جو ہے اس کے پیچھے یا یاری دوستی میں آ کر یا اپنی خواہشات کے پیچھے آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ حق پر کون ہے لیکن پھر بھی باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. آئیے آپ کو ایک نعت سناتے ہیں. جی میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے. میرا یہ ہے میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا
ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، دیوانہ ہوگا، وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے، وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ۔ سامعین گرامی، ابھی پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ قرآن حکیم کے ساتھ اپنے رشتے کو اللہ تعالی ہمیں مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے بعد میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں،